ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں پروگرام کربلا ایک درسگاہ کے ساتھ۔ ناظرین، ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تحریک کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے ہی عزاداری کرنی چاہیے اور ان سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے۔ پیغام عاشورہ انسانیت کو بلندی عطا کرتا ہے۔ عاشورہ انسانیت کی بقا ہے، انسانیت کو پستی سے بچاتا ہے، اور پیغام عزاداری بھی یہی ہونا چاہیے کہ جس سے کہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ بس عزاداری میں ہمیں چاہیے کہ کربلا کے ہر کردار کو، ہر شخصیت کو اس طرح پیش کیا جائے کہ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم بھی خود کو حسینی کردار کا نمونہ بنا سکیں۔ ناظرین، آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کربلا درسگاہ ایثار و قربانی ہے۔ دین اسلام میں ایثار و قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر نبی اور امام نے حالات کے تحت ایثار کیا اور قربانی پیش کرتے رہے۔ قرآن کریم میں بھی ایثار و قربانی کی مثالیں موجود ہیں، اور آیات الہیہ میں بھی قربانی کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اعلان ہو رہا ہے، اور خبردار جو لوگ خدا کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ اس بخل میں کچھ بھلائی ہے، یہ بہت برا ہے، اور عنقریب جس مال میں بخل کیا ہے وہ روز قیامت ان کی گردن میں طوق بنا دیا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ناظرین، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذاللہ اللہ کو ہمارے مال کی یا کسی بھی طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہے، بلکہ دین اسلام ایثار و قربانی کی صفت کو پسند فرماتا ہے، اور یہ صفت خود انسان کے کردار سازی کا باعث ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کی بات کو بھی سن لیا ہے جن کا کہنا ہے کہ خدا فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کی اس ناحق بات کو اور ان کے انبیاء کے ناحق قتل کرنے کو لکھ رہے ہیں، اور انجام کار ان سے کہیں گے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو۔ اللہ رب العزت ہر بات کا جاننے والا ہے، اس لیے کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے کہ انسان کو ہر برائی اور اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ شیخ جمال الدین یوسف نے امام حسین علیہ السلام کے ایک غلام سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ ایک سائل ایک رات نکلا کہ گلیوں سے چلتا ہوا حسین ابن علی بن ابی طالب کے دروازے تک آیا، اور دروازہ کھٹکھٹا کر یہ شعر پڑھنا شروع کیا کہ اس وقت جس نے آپ سے امید رکھی اور آپ کے دروازے کو کھٹکھٹایا وہ نا امید نہیں پلٹ سکتا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت محراب عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نماز ختم کر دروازے کے پاس آئے، جہاں آپ کو ایک ایسا سائل دکھائی دیا جس کے بدن پر لباس نہیں تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ اے سائل، اسی جگہ رکو یہاں تک کہ میں تمہاری طرف لوٹ کر آؤں۔ پھر آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اے غلام، تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 2000 درہم ہیں جو آپ نے کل مجھے دیے تھے کہ میں انہیں آپ کے گھر کے افراد اور غلاموں میں تقسیم کر دوں۔ کہا کہ اے غلام، وہ لے آؤ کہ وہ آیا ہے جو میرے گھر والوں اور غلاموں سے زیادہ مستحق ہے، اور آپ کے پاس 2 یمنی چادریں تھیں، آپ نے وہ 2000 درہم ان میں سے ایک میں باندھے اور وہ سائل کو دے دی، اور شعر پڑھا جس کا مطلب ہے کہ یہ لے لو، اور اس کے باوجود میں معذرت چاہتا ہوں، اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں تم پر شفقت اور مہربانی رکھتا ہوں۔ بس سائل نے وہ درہم لے لیے اور یہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے، ان کے دامن ہر برائی سے پاک ہے، جہاں ان کا ذکر ہو ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔
تم وہ بلند ترین سید و سردار ہو کہ تمہارے پاس کتاب کا علم ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنی حاجتوں کو بیان کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں وہ لکھ کر آپ کے پاس لے آیا کرتے تھے اور آپ ان کی حاجات پورا کر دیا کرتے تھے۔ ناظرین، دین اسلام ہمیں در سے ایثار و قربانی دیتا ہے۔ بس اللہ کو ہماری جان و مال یا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان جو کچھ بھی راہ خدا میں قربان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن انسان کو ایثار کی طاقت بھی قوت ایمانی عطا کرتی ہے۔ جس کا ایمان محکم ہوگا وہ معرفت الہی رکھتے ہوئے ایثار و قربانی کی منزل میں آگے بڑھتا جائے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی سمت روانہ ہو رہے تھے تو فرزدق نے آپ سے کہا، اے فرزند رسول خدا، جن لوگوں نے مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا ہے، آپ ان پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے رو کر فرمایا کہ خدا مسلم کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے زندگی جاوید پائی، خداوند کے رزق سے مالومال ہوئے اور بہشت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے خداوند کریم کی خوشنودی پائی اور اپنے وظیفے کو انجام دیا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جن سے اہمیت ایثار بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر دنیا کو نفیس و باقیمت شمار کیا جائے تو یہ مسلم ہے کہ خداوند کریم کی اجر و ثواب اس سے بلند تر ہوگا۔ اگر جسموں کو مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو مرد کے لیے تلوار کے ذریعے راہ خدا میں قتل ہو جانا افضل ہوگا۔ جبکہ انسان کی روزی اور تقدیر کو مقرر کر دیا گیا ہے تو مرد کا روزی کے لیے کم حریص ہونا اچھا ہے، اور اگر مال کا جمع کرنا چھوڑ جانے کے لیے ہے تو انسان اس شے میں کنجوسی کیوں کرے جس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ناظرین، کربلا میں حسینی کردار ان اشعار کی تفسیر پیش کرتے نظر آئے۔ کربلا ایثار و قربانی کی اعلیٰ ترین مثالیں پیش کر رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھرا گھر قربان کیا تو دین حق کی بقا کے لیے اور امت محمدی کی محبت میں اور انسانیت کی بقا کے لیے ہی۔ جب وقت آخر آپ اپنی دختر سے رخصت کے لیے آئے تو جناب سکینہ بہت بے چینی کے عالم میں اپنے بابا سے کلام کرتی ہیں۔ میر انیس امت کے لیے قربانی امام حسین علیہ السلام کو اس طرح بیان کرتے ہیں، بیٹی سے جدا ہو کے کہا جاتے ہو حسرت، کس کے لیے ہم سب کی گوارا ہوئی فرقت، وہ کون ہے جس کی ہے یہ الفت یہ محبت، حضرت نے کہا وہ میرے نانا کی ہے امت۔ بس معلوم ہوا کہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام تمام مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے قربانی دے رہے تھے۔ مظلومیت امام حسین علیہ السلام اور حق پسندی پر روشنی ڈالی جاتی ہے کہ کس طرح آپ نے حق پر رہتے ہوئے بھی ظلم کو برداشت کیا، اور ہر قوم کے لوگ قربانی امام حسین علیہ السلام سے متاثر نظر آتے ہیں۔ شام غریبہ میں جناب سکینہ کا ایثار اس طرح نظر آتا ہے کہ دن بھر صدمے اٹھانے اور شدت کی پیاس کے باوجود جب آپ کو پانی ملا تو آپ کو سب سے پہلے جناب علی اصغر کا خیال آیا کہ میرا بھیا علی اصغر بہت پیاسا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بعد کربلا اتنے مصائب برداشت کیے کہ ہر مصائب پر صبر کیا، اس کے باوجود آپ نے ایثار و قربانی کی اعلیٰ مثال پیش کر دی، یہاں تک کہ آپ کو کھانے کے لیے جو تھوڑا سا کھانا اور پانی ملتا تھا وہ بھی آپ بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھیں۔ بس کربلا ہمیں ایثار و قربانی کا سبق دیتی ہے، عزاداری کرنے میں اور فرش مجلس پر بھی، اور زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں اپنی شخصیت میں یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ حسین